کل ایک صاحب مجھے ملے اور بیچارے بہت پریشان تھے. کہنے لگے کہ میں جب بھی کوئی کاروبار کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے، جاب تلاش کرتا ہوں چھوٹ جاتی ہے، اور کہہ رہے ایک دفعہ نہیں درجنوں بار کے تجربے ہیں. تو میں نے فلاں کو بھی دکھایا، فلاں کو بھی، سب نے کہا کسی نے کچھ کر دیا ہے. کہ تو الو کے پٹھے ایک نمبر کے ہیں. اس کو نہیں کہہ رہا جن لوگوں نے اس کو کہا ہے نا کچھ کر دیا ہے ان کو کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یقیناً کسی نے کچھ کر دیا ہے. کہہ رہے آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا اللہ نے کچھ کر دیا ہے. وہ کچھ بھی بتا سکتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کرتا ہوں. تو اللہ نے یہ کر دیا ہے. اب ایسے موقع پہ ڈر ہوتا ہے اگلا کلمہ کفرینہ زبان سے نکال دے، یار اس کا مطلب ساری پرابلم وہاں سے آ رہی ہے. یہ ساری پرابلم کہاں سے آ رہی ہے؟ بھائی مشین خراب ہو گئی نا، میکینک جاتا ہے وہ ٹریس کرتا ہے یہ پرابلم ہے کہاں سے. وہ جب ٹریس کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، اچھا پرابلم کہاں سے آ رہی ہے، یہاں سے گیس لیک ہو رہی ہے، یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو اب بتاؤ ایسے آدمی کو خوشی کے بجائے یہ تو اور غم ملے گا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے فلانی آپا نے کچھ کر دیا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے وہ پہلی والی نے کچھ کر دیا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ میرے بھائی نے کچھ کر دیا ہے، مفتی صاحب تو کہہ رہے کسی نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے سب کچھ. تو اس سے ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ ابے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ چلو فلاں نے کیا تھا تو ہم بھی کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ حل ہو جائے. یہاں تو ساری ٹینشن کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ تو مجھے یہ جب میں جملہ کہتا ہوں نا اللہ نے کیا ہے تو مجھے ڈر اب پہلے زمانے میں نہیں تھا، لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا. اب ڈر ہوتا ہے کہ کلمہ کفر نہ زبان سے نکال دے. یار یہ تو سارا کیا کرایا کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو اللہ ہی معاذ اللہ نقل کفر، اس کا مطلب اللہ ہی ٹھیک نہیں ہے. فالٹ معاذ اللہ نقل کفر کس میں ہے؟ اللہ میں فالٹ ہے. پھر لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار اللہ فلانے کے ساتھ تو بہت اچھا کر رہا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا کمبخت، اور پھر بھی رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہا، ایک نمبر کا چور ہے فلاں آدمی، نہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، نہ کبھی زبان سے اللہ کا نام لیا، مگر خوشیوں کی ایسا لگ رہا ہے خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے اس کے گھر میں، پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے. فلاں بھی اچھا، فلاں بھی اچھا، فلاں بھی اچھا، میں ایک اکیلا دنیا میں پریشان. حالانکہ میں تو وظیفے بھی پڑھتا ہوں، میں نے تو ایک دفعہ سر پہ ٹوپی بھی رکھی تھی، ایک دفعہ میں نہایا بھی تھا. اپنی نیکیاں پھر یاد آنا شروع ہوتی ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے میں نے وائپر جو شیشے پہ گاڑی پہ لگاتے اس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے 5 روپے پکڑائے تھے. ایک دفعہ میں نے اپنی ماں کو پانی بھی مجھے یاد پڑتا ہے پلایا. ایک دفعہ ابا سے میں نے تمیز سے بات بھی کی تھی، حالانکہ میرا موڈ بالکل بات کرنے کا تھا نہیں، لیکن میں نے کہا ابا ہیں تو چلو یار ایک دفعہ تو ابا ہونے کے ناطے تمیز سے بات بنتی ہے. یہ نیکیاں اپنی سامنے آنا. ایک دفعہ میں نے بیگم نے گلاس سے پانی پیا تھا تو جس جگہ سے منہ لگا کے اس نے پانی پیا، میں نے بھی محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا. نبی کے اخلاق میں نے زندہ کی. اتنے اچھے طریقے سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا حسن سلوک once upon a time. تو اپنی نیکیاں بولو یاد آ گئی. ایک دفعہ میں ٹائم پہ گھر بھی آ گیا تھا، ایک دفعہ بولو ٹائم پہ گھر آ گیا. جتنی دیر میں بیوی سے شادی سے پہلے موبائل پہ بات کرتا تھا، شادی کے بعد ایک دفعہ میں نے 10 سال میں ایک دفعہ اس سے اتنی دیر فیس ٹو فیس بات کی ہے اور برداشت بھی کیا. تو اپنی نیکیاں یاد آنا شروع ہو جاتی. میں نے مسجد کے ڈبے میں ایک دفعہ پیسے ڈالے تھے. تو جب انسان کہتا ہے یار میں نے تو یہ بھی کیا، میں تو اتنا اچھا، میں تو اتنا نیک، میں تو یوں بھی، اور میرے ساتھ ٹینشنیں ہی ٹینشنیں، اور دوسرے کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ تو مسجد کے ڈبے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بیویوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماں سے اچھا سلوک نہیں، باپ سے اچھا سلوک نہیں، ان کے ہاں رزق کی ریل پیل. تو اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت. فالٹ کہاں ہے؟ فالٹ تو معاذ اللہ اللہ میں. اللہ ہی ٹھیک. منہ سے بول بھی رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوں. ایک صاحب کے بچے کا انتقال ہو گیا، بہت عرصے بعد ان کو اولاد ملی بیچاروں کو، چھوٹا بچہ تھا اس کا، وہ اللہ نے اٹھا لیا. غم ہوتا ہے انسان کو. داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں. ایک دن کہنے لگے مجھے یار پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسی باتیں نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. کہتے نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوں کوئی.
اولاد ہو ہی نہیں رہی تھی، اتنے عرصے بعد دی ہے تو اللہ نے بچہ اٹھا لیا. تو یہ بھی حالت ہوتی ہے لوگوں کی. تو خوب سمجھ لو، بہت اچھی طرح سے بات سمجھو. یہاں آپ سے چند ٹیکنیکل قسم کے فالٹ اللہ میں نہیں ہے. فالٹ کس میں ہے؟ فالٹ آپ میں ہے. آپ نے اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھ لیا ہے. آپ پہ آپ کی مرضی بالکل بھی نہیں چلے. یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ آپ پہ آپ کی مرضی چلے. اللہ کہہ رہے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے میں چاہوں گا رزق کے دروازے کھول دوں گا. یہ نہیں کہ جس کے لیے آپ چاہو گے. آپ کہہ رہے ہو یار وہ چور اچکا اور وہ تو 2 نمبر آدمی اور وہ تو محنت بھی نہیں کرتا، اس کے لیے دروازہ کیوں کھل رہا ہے؟ بھائی وہ اس کے چاہنے سے نہیں کھل رہا. وہ کس کے چاہنے سے کھل رہا ہے؟ وہ اللہ کے چاہنے سے کھل رہا ہے. اور آپ اتنی محنت کر رہے ہو اور اس کا دروازہ نہیں کھل رہا، تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ آئیں یا فلانے نے بندش لگا دی ہے فلانا، وہ اللہ نہیں چاہ رہا آپ کے پاس آئیں. اب یا تو اللہ سے لڑ لو. بھائی اگر کوئی پیسے آپ کے پاس لے کر آ رہے، وسیم بھائی درمیان میں ڈبہ نوٹوں کا ڈبہ چھین کے بھاگ گئے، وہ پیسہ آپ تک آنے نہیں دے رہے، تو آپ کس سے لڑو گے؟ وسیم بھائی سے لڑو گے. جو رکاوٹ بن رہا ہے اس سے لڑو گے نا. تو کیا اللہ سے لڑ سکتے ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ سامنے آپ گڑ گڑا سکتے ہو. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم تو گڑ گڑا کے بھی ہم نے دیکھ لیا، پھر بھی بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار، بول کے نہیں رہے. پھر بھی گڑ گڑا بھی لیا. 27ویں رات کو بھی میں نے مسجد میں ایک دفعہ گیا تھا، میں رو رو کے دعا مانگی، امام صاحب سے بھی دعا کا کہا، امام حرم سے بھی کہہ دیا. جیبیں دکھا پھر تو موبائل پڑا ہوا ہے، کہہ رہے پیسہ پھر بھی نہیں آیا، مجھے بالکل بھی پسند. وہ کہتے ہیں پھر مجھے ہمیں یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آیا. تو بھائی آپ ابھی تک اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھ ہی نہیں رہے ہو. ایکسکیوز می سر، میں ان سے کیا کہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں رہے ہو. دیکھو چند چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی آپ کو، اس کے بغیر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی نہیں. پہلی بات، جس کے پاس بہت دولت ہے نا، خوشحالی ہے، اس کو خوش قسمت سمجھنا چھوڑ دو. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو اس پہ رش آ رہا ہے ہائے، کیونکہ لوگوں کو ایک غم یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ایک غم یہ کہ پھر جب میرے پاس نہیں تو پوری قوم کے پاس نہیں ہونے چاہیے نا. دوسرے کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آئے چلے آنے. اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار ہمارا افغانستان کا ویزا نہیں لگ رہا، اس کا ٹھک کر کے امریکہ کا ویزا لگ گیا پہلے انٹرویو میں. ہمارا بنگلہ دیش کا نہیں لگ رہا، اور یہ ٹھک کر کے. ایسے بھی ہوتا ہے، لوگ ایمبیسی جاتے ہیں جاب کے، وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، فیل. دوسرے کی نہ کوئی بینک اسٹیٹمنٹ نہ کوئی، ایسے ہی وہ گیا اور ٹھک کر کے. ایسے میں نے دیکھے ہیں بھائی، امریکہ ایمبیسی گئے ٹھک کر کے ویزا لگا ہوئی. جو اس کو جہاز میں بٹھانے جا رہے ہیں نا، ایسا رو رہا تھا کہ یار کتنا خوش قسمت انسان. ایک صاحب اپنے دوست کو جہاز میں بٹھا کر اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا. اس کی 3 دن تک نیند نہیں آئی ہے اس کو، اس غم میں کہ یار اتنے خوش قسمت انسان اور میں کتنا بدقسمت. اپنے بارے میں وہ یہ سوچ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں قبرستان نہیں ہے، جو امریکہ جاتا ہے وہ امریکہ ہی رہے گا، وہ قبر میں. تم اگر انجام دیکھ لو نا، تم کو یہاں کشادہ قبر تمہیں سستے میں مل جائے گی، وہاں قبر بہت مہنگی ہے میرے بھائی. بہت، یہاں جنازے میں ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں گے، وہاں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. پھر دارالاسلام میں موت کا اپنا مزہ ہے بھائی. ٹھیک ہے آپ جائیں کمائیں، لیکن مرنا یہی پسند کرو. اس کی بڑی ویلیو ہے کہ آپ دفن کہاں ہو رہے ہیں. لوگ کیوں مدینہ میں مرنا پسند کرتے ہیں؟ امام مالک نبی کے شہر سے جنازہ اٹھے تو نبی کے شہر سے، لیکن اسلامی ملک سے ہی اٹھ جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو وہاں مر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، وہ تب جہاں بھی مر جاؤ وہیں دفن ہو جاؤ، لیکن ایک فضیلت کی بات بتا رہا ہوں، کوشش کیا کریں اپنے کنٹری میں ہی مرا کریں. ابھی تو فی الحال ہم زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم اسلامی کنٹری میں ہی مریں، لیکن جب مرنے کا ٹائم آئے تو کوشش کریں کہ اپنے کنٹری میں مر لیں. تو اب مجھے پہلی بات تو یہ دماغ سے نکال دو کہ جس کے پاس بہت دولت ہے، بہت خوشیاں ہیں، چاہے وہ دولت یا اس کی سیٹنگ کامیاب ہو گئی، آپ کی والی سے اس کی ہو گئی، یہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو یہ دماغ سے نکال دو کہ وہ بہت خوش قسمت ہے. یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. خوش قسمتی کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. قارون سے پھر تو زیادہ خوش قسمت کوئی تھا ہی نہیں. کیا خیال ہے اگر یہ اس کے پیسے آنے سے
پھر تو ہمارے سابق صدر دنیا کے کامیاب ترین انسان، ہم سب کو ویسا بننا چاہیے، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون بہت خوش قسمت تھا اور موسیٰ معاذ اللہ بہت بدقسمت تھے، کیونکہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی طعنے دیتا تھا کہ ان کے پاس تو نہ سونے کے کنگن، نہ ان کے پاس باغات ہیں، نہ ان کے پاس پراپرٹی ہے، نہ ان کے پاس محلات ہیں، کھانے پینے کے تو یہ محتاج ہیں۔ بے روزگاری کیا 10 سال بکریاں چرائی ہیں؟ آج کا کوئی بے روزگار بکریاں تھوڑی چرا رہا ہے جو وہ خودکشیوں کی طرف جا رہا ہے۔ 10 سال موسیٰ کلیم اللہ، اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا روئے زمین پر کوئی شخص نہیں تھا، اللہ کو انتہائی محبوب، مگر کام کیا کر رہے ہیں؟ بکریاں لے کے صبح صبح ریوڑ دے کے نکلتے ہیں، پہاڑوں میں جاتے، شام کو واپس، اور اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں، سسرال میں رہ رہے ہیں۔ ایک روم دیا ہوا ہوگا انہوں نے کہ بھئی یہ بکریاں چرانے کے لیے ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے، کیونکہ جن بزرگ کے گھر رہتے تھے ان کا بیٹا نہیں تھا نا کوئی، تو ملازم رکھا، بطور ملازمت کے رہے ہیں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اور بکریاں چرانا آسان نہیں ہے، ہم سے پوچھو۔ 3-4 بکریاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، جو جس کو کوئی غم نہ ہو بکریاں پال لے، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ کھلاؤ پلاؤ، جب دودھ نکالنے کی باری آتی ہے تو ایسا تکبر، ابے ہمارا کھا کے ہمیں نہیں کھلا رہے یار۔ میں نے تو بکری کا دودھ نکالا بڑی محنت سے نا، پوری جب بالٹی بہت دودھ جمع ہو گیا تو بالٹی بھری ہے، جیسے ہی میں اٹھنے لگا بکری نے ٹانگ اس کے اندر پوری، لے بھائی اب تم ہی پی لو بھائی۔ 10 سال کیا کام کیا ہے؟ اپنے ماں باپ سے دور، اپنے بہن بھائیوں سے دور، مدین میں بے روزگار، ایک روزگار ملا ہے اور وہ بھی کتنا ٹف۔ اور موسیٰ کی پرسنالٹی دیکھو، یہ وہ ہے جس کے ذریعے اللہ مصر میں انقلاب لے کر آئے گا، اور جس کا ذکر آسمانی کتاب قرآن میں سب سے زیادہ کرے گا، نام لے لے کے۔ قرآن میں جتنا موسیٰ کا نام استعمال ہوا اتنا کسی کا نام استعمال نہیں ہوا۔ کام کیا ہو رہا ہے؟ بکریاں چرا رہے ہیں۔ تبھی جو سودی بینک میں جاب کرتے ہیں نا، ہمارے حضرت سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ سودی بینک میں جاب چھوڑ دیں تو اتنے لوگ کیا کریں گے؟ کیا فرمائے؟ رکشے چلائیں، ٹماٹر بیچیں۔ وہ کہتا نہیں میں ٹماٹر کیوں بیچوں؟ آپ نے یہ خود اپنا ایک معیار بنایا ہے کہ میں اس لیول کا آدمی ہوں، یہ آپ کا، یہ اللہ نے نہیں بنایا آپ کو۔ حلال حرام کمانے پر کی آپ کو اجازت نہیں ہے، بے شک آپ کو رکشہ چلانا پڑے، بے شک آپ کو گول گپے بیچنا پڑے، بے شک آپ کو ٹماٹر بیچنا پڑے۔ یہ آپ کی اپنی تھنکنگ ہے کہ ٹماٹر بیچنے والا ناکام اور دنیا کا پست ترین انسان، یہ آپ کا خود ساختہ نظریہ ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے اپنے لیے متعین کیا کہ مجھے بھی ایسی گاڑی چاہیے، جیسے میں بینک میں مینیجر تھا نا، ایسے ہی جاب جب مجھے ملے گی 3 پیس سوٹ ٹائی میں گاڑی میں بیٹھ کے کسی کمپنی میں جاؤں گا اور اتنی ہی تنخواہ ملے گی، تو اس کا مطلب مجھے حرام کا متبادل مل گیا۔ تو وہ تو متبادل مل گیا، اب کیا ہے؟ وہ تو کسی کو بھی مل جائے تو وہ چھوڑ دے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو حرام کی طرف جانے کی اجازت بولو نہیں ہے، ٹماٹر بیچنے پڑے آپ کو، یہ تو آپ نے خود متعین کیا ہے۔ تو پہلا تو آپ جس کے پاس دولت ہے اس کو خوش قسمت سمجھنا ختم کر دیں۔ یہ بہت بڑی، میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی بے وقوفی ہے نا کہ جس کو پتا ہے موت بھی ہے آگے۔ مجھے لوگ 50 سال میں آگے بتا رہے ہوتے ہیں میری اتنی پراپرٹی، میں کہتا ہوں تیری زندگی اتنی بچی ہے یار، 10-20 سال تو ٹھک 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 گزرتے ہیں۔ ابھی مجھے یاد ہے میں یہاں ممبر پہ بیٹھا تھا 2011 میں بیان کر رہا تھا، کل کی بات لگ رہی ہے، اور اب کیا آ گیا 2021۔ تو ان 10 سالوں میں میرا اپنا بنگلہ ہو یا نہ ہو، کرائے کے گھر پہ رہوں یا بکریاں چراؤں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ 10-20 اور رہ گئے ہوں گے اگر ہم، گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے اسی سال مر جائیں ہم سب، لیکن ہم بہت زور لگا لیں گے زندہ رہنے کی۔ جم بم چلے گئے، بکریوں کا دودھ پی لیا، ویٹ لفٹنگ کر لی، گھوڑ سواری کر لی، یار کتنا نکال لو گے؟ بہت، اور اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی، ورنہ اللہ نہ چاہے تو آپ جتنے وہی جو جم اٹھا رہے ہو نا، وہی وہ آپ کی جم میں کتنے لوگ مرے ہیں، یوں اٹھا رہے تھے زنجیر، وہ بیٹی ٹوٹ کے دھام سے سر پہ گرا۔ چلو بھائی، جو چیز زندگی کا ذریعہ تھی وہی اللہ نے موت کا سبب بنا دی۔ کتنے لوگ مرے ہیں اس طرح سے، ورزش کرتے ہوئے مرے ہیں۔ جو چیز ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تاکہ بچ جائیے، وہی ٹیکا ری ایکشن کر گیا، مر گیا بندہ۔ تو کب تک لڑو گے بھائی؟ تیار رہو بھائی، جتنے جم میں کچھ بھی نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا کٹاک۔ میرے گارڈ ہے نا، میرے ساتھ جا رہے تھے، ایک بوڑھے میاں قریب سے گزرے، وہ گارڈوں کو نا طنز کیا انہوں نے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ مارنا چاہے گا ویسے ہی مار دے گا۔ بات صحیح ہے،
لیکن اس موقع پہ ٹھیک نہیں ہے. ہر صحیح بات ہر موقع کے لیے نہیں ہوتی. آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں, ٹیکا لگا رہا ہے وہ آپ, اور ٹیکا لگاتے ہوئے کہہ رہا ہے لگا تو دوں گا لیکن جب اللہ مارنا چاہے گا تو مرے گا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پھر لگا کیوں رہے ٹیکا, ادھر تو اسباب تو اختیار کرنے ہیں نا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. دو انتہائیں ہیں, کچھ لوگ اسباب کی نفی کر دیتے ہیں, کچھ ایسا اسباب کو باپ بنا لیتے ہیں کہ اللہ سے نظر بالکل ہی ہٹ کے وہ سمجھتے ہیں اللہ تو ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں, اچھا روزگار ہے, اس کو خوش قسمت سمجھنا بولو چھوڑ دیں. کیونکہ وہ خوش قسمت ہوتا تو فرعون خوش قسمت تھا, قارون خوش قسمت تھا, موسیٰ کلیم اللہ مسکین, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مسکین. ہمارے نبی کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلنے کی نوبت آتی نہیں تھی, لیکن اس جہاں کا سردار اللہ نے کس کو بنایا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خواہشات کی تکمیل ہو جانا یہ بالکل بھی اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں خوش قسمت. یوسف علیہ السلام کی جوانی جیل میں گزر گئی, یعقوب علیہ السلام کی جوانی ساری روتے روتے گزر گئی, خوش قسمت تھے, پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر. دوسری بات, دوسرا کام کیا کرنا ہے, وقت پورا ہو گیا جلدی سے سمیٹ رہا ہوں بس. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا ہے اور اپنی ضرورتوں کو محدود. ضرورتوں کو کیا کرنا, جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے تو پھر ضرورتوں کی فہرست بہت, پھر بحریہ ٹاؤن پورا بھی آ جائے گا نا, کم ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ملنے سے اتنا نہیں مسلح, کوشش کرو مل جائے, اچھا ہے, نہیں ملا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بحریہ ٹاؤن کا مالک مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, ایسا نہ تھوڑی مر کے میرے اوپر ڈھال لیں کہ اس کو کس سے پتا چلا تھا. مطلب یہ کہ چند سال میں مرے گا نا وہ. بھائی بہت لوگ پکڑتے ہیں آج کل باتوں کو, اللہ نہ کرے وہ مر گیا تو لوگ بولیں گے انہوں نے کیسے بول دیا تھا تھوڑے دنوں میں مرے گا. اس کا مطلب مارنے میں ان کا بھی ہاتھ ہے. مرے گا بھائی, جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے, جو بنانے والا ہے, تھوڑے دنوں میں اس کا جنازہ اٹھے گا. تو میرا اور آپ کا, ہم کس کھیت کی مولی, ہم 2-4 پلاٹ لے کے یار میری بھی بلڈنگ میرا پلاٹ, اور جس کو نہیں مل رہا ہے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے یار. سب سے بدترین انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو دیواروں اور اینٹوں سے دل لگائے. یہ بتا دوں, یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہے. سب سے بدترین اللہ کی نظر میں وہ ہے جو دیواروں اور اینٹوں سے دل لگائے. کیونکہ جو باقی جتنی چیزوں سے دل لگاؤ گے نا وہ استعمال ہو جاتی ہیں. خربوزے سے دل لگاؤ گے, کھا کے مزہ آئے گا اور دل بھر جائے گا, کتنے خربوزے کھا لے گا آدمی. انار سے دل لگاؤ گے, انار کھاؤ گے, 2 کھا لو گے, 3 کھا لو گے, اور وہ استعمال ہوگا, جزو بدن بنے گا, صحت ملے گی اور فٹ فاٹ آپ کی زندگی وفا کرے گی. یہ لذت ایسی ہے جو کیش کرا لو گے آپ, یعنی زندگی میں اس کا فائدہ اٹھا لو گے. کپڑوں سے دل لگاؤ گے, پہن کے مزے اڑا لو گے کپڑوں کے. جوتوں سے دل لگاؤ گے, پہن کے مزے اڑا لو گے. تعمیر سے دل لگاؤ گے تو تعمیر میں جتنی انویسٹمنٹ کرو گے اتنی آپ کی زندگی ہے نہیں, اس کا فائدہ اپنی زندگی میں اٹھا نہیں سکتے. جتنا سریا آپ پلر میں ڈالو گے نا اتنا اپنی ہڈیوں میں کیلشیم نہیں ڈال سکتے آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور وہ پلر کھڑا رہے گا. نہیں آ رہی بات. اس لیے کرایہ کے گھروں میں بھی وہی مزے ہوتے ہیں جو ذاتی گھروں میں ہوتے ہیں. اب یہ بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے, اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے. تو جب تم دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھتے تو تمہاری کھوپڑی میں ہماری باتیں آئیں گی. اپنا گھر تو میں نے ایک بیان کیا, پورا سمجھایا کہ بھائی کرایہ کا گھر بھی اپنا ہی ہوتا ہے یار, کچھ بھی نہیں ہوتا. تھوڑے دن میں یہاں سے بھی مرے گا, وہاں سے بھی مر کے نکلے گا. نہیں جی اب کرایہ دینا پڑتا ہے ہر مہینے. ابے تو وہاں 1.5-3 کروڑ روپے لگا کے گھر خرید رہے, وہ نہیں دینا پڑتا, تو وہ بھی تو دینا ہی پڑ رہا ہے. یہاں جتنا کرایہ دے رہے ہو نا, دیکھو 1 تاریخ کو آپ نے کرایہ دیا, پورا مہینہ اس کرایے کے مزے اڑاؤ گھر کے اندر. 20-30 ہزار دے دیا, 30 ہزار میں پورا مہینہ آپ نے گھر کو نچوڑ لیا, اور گھر کی واٹ بھی لگا دیتا ہے انسان. مالک مکان کا بیڑا غرق. حقیقت ہے, کرایہ دار تو ایسی واٹ لگاتے ہیں گھر کی, سارے نلکے ولکے توڑ پھوڑ دو اس 30 ہزار میں نا, اور بجلی کا بل بھی نہ تو وہ آ کے وہ ترساؤ مالک مکان کو. ٹینشن دیکھو, ٹینشن پارسل کرنا سیکھو. ایک طریقہ ٹینشن ختم کرنے کا یہ بھی ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میں نے کسی کے 1 لاکھ روپے دینے میں اتنی شدید ٹینشن میں ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا, اور آج وہ شام کو 6 بجے آ جائے گا لینے کے لیے. میں نے کہا اس میں کون سی بات ہے, ٹینشن پارسل کرو. بھائی آپ کے اوپر ایک بوجھ ہے, اٹھ نہیں رہا, ساتھ والے کے کندھے پہ رکھ دو.
تو آپ کا بوجھ کیا ہو جائے گا؟ ہلکا. کہہ رہے یار میں کیسے پارسل. میں نے کہا جب وہ 6 بجے آئے تو بولو نہیں ہے. جب وہ 6 بجے پیسے مانگنے کے لیے آئے تو بولو نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ٹینشن، جو ٹینشن آپ کو تھی وہ اس کو شروع ہو جائے، آپ ریلیکس ہو جاؤ. تو کرائے کے گھر میں تو ویسے ہی ٹینشن کرایہ دار کو نہیں ہوتی، ٹینشن کس کو ہوتی ہے؟ مالک مکان کو ہوتی ہے، جس نے غلطی سے آپ کو اپنا گھر کرائے پر دے دیا. ایک بٹن بھی ٹوٹتا ہے تو مالک مکان کو فون کرتے ہیں، بھائی تو بٹن لگوا دے، ابے تو لاک صحیح کروا دے، ابے تو یہ کروا دے. وہ کہتا ہے یار جان کو، اور خراب سب کچھ آپ خود کر رہے ہوتے ہو. پیسہ اللہ نے بہت دیا ہے، بنا لو ذاتی گھر بھائی، ہم منع نہیں کر رہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. نہیں دیا تو یار انجوائے کرو کرائے کے گھر میں. بہت پیسے کا مطلب کیا ہے؟ کھا بھی اچھا لیا، پہن بھی اچھا لیا، سواری بھی اچھی، بیگم بھی اچھی، بچوں کی فیسیں بھی اچھی، اسکول بھی اچھے، سب کچھ ہونے کے بعد اضافی پڑا ہوا ہے تو چل یار بنا لیتے ہیں، اپنا گھر بنا لیتے ہیں، مر آ گئے تو بچوں کے کام آ جائے گا. وہ بھی بچوں کی نیت سے بناؤ، اپنے لیے نہیں. کیونکہ 50-60 سال میں لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے، اس میں اپنے لیے کیا رہ گیا یار؟ اپنے لیے کیا رہ گیا؟ اپنے تو زندگی ختم نا. اب کیا 10-20 سال کے لیے اپنا، اور تو کرائے پہ گزارا کرے بس. تو پینٹیں کرائے پہ مل رہی ہیں. دیکھو دولہا جب شادی میں رخصتی ہو کے جاتا ہے نا، اس کو اچھی گاڑی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ نہیں کہ اب بینک سے رخصتی کے لیے گاڑی نکلوا رہا ہے، وہ رینٹ کار والوں کو فون کرتا ہے یار ادھر اچھی سی گاڑی جو ہے نا، پھول وول چمک پٹیاں لگا کے ذرا بھیج دے یار. وہ کہتا ہے یہ پیسوں سے خریدو کیا ہے؟ ایک رات کی بات ہے یار، دلہن کو یہاں سے وہاں پارسل کرنا ہے، تو میں ایک رات کے لیے 25 لاکھ 30 لاکھ کی کرولا خریدوں؟ میں پاگل تھوڑی ہوں. تو یہی گھر میں بھی سوچ لیا کرو. 10-20 سال کی بات ہے یار، وہ بھی اگر گورنمنٹ سے بچ نکلے، ٹھیک ہے نا. 10-20 سال کی بات ہے، 15 سال کی، 20 سال کی، 25 سال. 20-25 کو کوئی ویلیو نہیں ہے، اتنا نہیں ہے. یہ آپ سمجھ لو پتہ نہیں 20-25 کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ یقین بھی ہو، ورنہ تو کیا پتا کل کا اگلے ہفتے کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں پتا. ابھی پھر کورونا کی کوئی نئی چیز آ گئی ہے. تو کورونا نہیں دنیا کو تگنی کا ناچ نچا دیا ہے. پھر کوئی نئی شکل میں آیا کورونا. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ سے نہیں لڑ سکتے. نئی نئی شکلوں میں کورونا آ رہا ہے، پھر فلائٹیں بند ہو رہی ہیں، دنیا عذاب میں. بھائی اتنا نہیں ڈرو، موت کے لیے تیار ہو یار. کسی بھی ٹائم کوئی بھی مر سکتا ہے. غیر مسلم موت سے ڈرے، سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اس کا تو یہ ہے کہ میری ساری عیاشی ختم. ہم تو کہتے ہیں ایگزامینیشن ہال سے کوئی پہلے نکلے گا، کوئی بعد میں نکلے گا. آخرت اللہ راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور وباؤں میں مرنا تو یہ تو شہادت ہے، یہ تو گناہ کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے طاعون وبا مسلمان کے لیے رحمت ہے اور نافرمانوں کے لیے عذاب ہے. یہ تو رحمت ہے اللہ کی. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا ہے. آپ کی ضرورت 2 ٹائم کی روٹی ہے بس. وہ ٹماٹر بیچ کے مل جائے یا وہ ادرک لہسن بیچ کے مل جائے آپ کو. 2 ٹائم کی، یا پھر فری میں مل جائے. بعض دفعہ نہیں ہوتا تو کسی ٹرسٹ کے دسترخوان پہ آدمی کھانا کھا لیتا جا کے. 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل گیا، رات کو سر چھپانے کی جگہ مل گئی بس. پیغمبروں کو یہی کچھ ملا ہے، ٹھیک ہے نا. پیغمبروں کو یہی کوئی، اور اس پہ وہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ کا دیا بہت کچھ. اب چند آیتیں ہیں وہ سن کے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں، آپ کو سنا کے. میرا پیغام تو نہیں ہے، وہ کس کی کتاب ہے بھائی؟ اللہ کا پیغام ہے. آپ سب ابھی سے نیت کر لیں، اور جتنی خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں سب ابھی سے نیت کر لیں. اس پیغام کو ہم نے ویلیو دینی ہے، اس پیغام کو ہم نے ہلکا نہیں لینا. سب سے پہلا پیغام قرآن کا کیا ہے مونٹریال والوں کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ میرا پیغام نہیں ہے بھائی، کس کا پیغام ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک چھوٹا ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے. ہم نے پکارنا صرف اور صرف کس کو ہے؟ ایک اللہ. نہ کوئی اس کے سوا پکار کے لائق، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی ولی اللہ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو. کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور کروڑ پتی، ارب پتی. اللہ سب کو کیا کہہ رہا ہے؟ فقیر. کسی مالدار آدمی کو آپ بول دو فقیر کہیں کے، غصہ آئے گا نا اس کو.
اللہ ہم سب کو کہہ رہا ہے تم سب کیا ہو، کیونکہ جتنی بھی دولت ہو 2 منٹ لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹی اور آدمی 2 ٹکے کا نہیں رہتا، 2 ٹکے کا نہیں رہتا آدمی۔ کووڈ میں دیکھ لو نا، ایک لہر چلی ہے، بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا، اس گئے، قبریں بھر گئی، قبرستان بھر گئے۔ تو ہم سب کس کے فقیر ہیں؟ کبھی کوئی پریشانی ہو پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کا۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے، آج ہم دعاؤں سے غافل ہیں۔ پتہ ہے دعاؤں سے ہمیں کس چیز نے غافل کیا؟ وظیفوں نے۔ کس چیز نے غافل کر دیا؟ روحانی عاملوں نے۔ یہ پڑھ لو، یوں کر لو، ایسا ہو جائے گا، سرسوں کا تیل یہاں لگا لو، ناخن پہ یہاں لگا لو، 5 انگلیوں پہ لگا لو، ناک پہ تیل لگا لو، 70 بیماریاں ختم۔ پاکستان میں مارکیٹ میں سب سے زیادہ منجن کون سا چل رہا ہے؟ یار تم بلا وجہ آ گئے یہاں پیسہ کمانے کے لیے۔ تم پاکستان میں ہوتے نا، میں تمہیں اس سے آسان طریقہ بتاتا، ارب پتی بنتے، ارب پتی۔ روحانی عامل بن جاؤ، روحانی عامل بن جاؤ، جن چڑیل بھوت بگانے کا بزنس شروع کر دو۔ اس کے لیے کچھ نہ آنا زیادہ مفید ہے، بالکل جاہل ہو کے کاروبار زیادہ چلے گا۔ کوئی بھی آ رہا ہے، تم پہ جادو ہے، تم پہ چڑیل ہے، تم پہ جن ہے، خاتون آ رہی ہے، تم پہ تمہاری ساس نے جادو کرایا ہے، ساس آ رہی ہے تمہاری بہو نے کرایا ہے، نند نے کرا رہا ہے، جٹھانی نے کرایا ہے، پڑوسن نے کرایا ہے، کچھ بھی لکھ کے دے دو، لوگ ایسا یقین کرتے ہیں، ایسا یقین کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہیں اگر روحانی عاملوں کے پاور اور طاقت کو تم کچھ سمجھتے ہو، تمہیں ان کے 2 نمبر ہونے کا یقین نہیں آتا، تو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں 20 سال سے روحانی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارے پاس اتنے جن چڑیل بھوت، تو میرا تو کچھ بگاڑو نا یار، کوئی 2-4 چڑیلیں بھیجو ادھر۔ نہیں چڑیل اب کیا ہو یار، تم سارا مزہ خراب کر دیا۔ کہہ رہے ہیں جن چڑیل بھیجو، اب کدھر دماغ چلا گیا؟ دیکھو بہت گہری بات، نہیں وہ چڑیلیں نہیں ہے نا ایسا۔ تو دعاؤں سے غافل ہو گئے ہم لوگ، دعاؤں سے غافل ہو گئے۔ مانگنا سیکھو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ اللہ سے۔ جب کوئی مشکل ہو اللہ سے مانگو۔ لوگ کہتے ہیں مانگتے ہیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ او بھائی صاحب، اگر اللہ ایسے دینا شروع کر دے، ادھر مانگا ادھر مارکیٹ میں چیز آ گئی، تو پھر تو ایمان بالغیب تھوڑی رہے گا۔ اللہ سے مانگنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں، بس تسلی ہو گئی۔ جو توکل کرنے والے ہیں ان کو تسلی ہو گئی، اب ہماری مراد پوری ہو تو بھی ٹھیک، پوری نہ ہو تو بھی ٹھیک۔ یہ مطلوب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا جب گم ہوا تو کیا انہوں نے اللہ سے دعائیں نہیں مانگی ہوں گی کہ اللہ واپس بھیج دے میرے بچے کو، یوسف کو واپس مانگی نہیں ہوں گی؟ ساری زندگی مانگتے رہے، روتے رہے، تو نتیجے میں کیا ہوا؟ دوسرا بیٹا بھی آ گیا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کیا دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے بھائی اب ہمارا کام ہے مانگنا۔ مانگتے رہے، دونوں کو اللہ نے ملایا بادشاہ بنا کے۔ چاہے دنیا میں پوری ہو، آخرت میں پوری ہو۔ جب ہمیں کہہ دیا ہم بھکاری ہیں، تو بھکاری کا کام کیا ہوتا ہے؟ مانگنا۔ کبھی آپ نے کسی بھکاری کو دیکھا ادھر مانگا نہیں ملا تو اس نے مانگنا چھوڑ دیا، اس نے کہا اب میں جاب کروں گا، بزنس کروں گا، لوگ تو دیں گے۔ کبھی ایسا بھکاری بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، کتنا ان کو ذلیل کر دو، ان کو رسوا کر دو، وہ مانگیں گے۔ چاہے قرضہ مانگنا ہو، آئیے میں استغفر اللہ، یعنی وہ کہیں اور چلا گیا، میرا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے، تو وہ اس کا کام کیا ہے؟ بھکاری کا کام ہے مانگنا۔ آپ جتنا بھی ذلیل کر دیں۔ وہ ایک آدمی کی عادت تھی، جب بھی کوئی ہوٹل میں نہاری کھا رہا ہوتا تھا نا بیٹھ کے، یہ نیمبو لے کے جاتا، نچوڑ کے اس کے ساتھ شریک ہو جاتا کہ میں نے بھی تھوڑا سا مدد کی، نیمبو نچوڑا بھائی۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا مصیبت ہے یار۔ تو ایک دن کیا ہوا، ایک آدمی نے نیمبو نچوڑا اور کھانا شروع ہو گیا، اس چیز کے تھپڑ لگا دیا۔ تو اس نے کہا میری ماں بھی مجھے اسی طرح چماٹے مار مار کے کھلاتی تھی، میری ماں بھی مجھے اسی طرح چماٹے مار مار کے کھلاتی تھی۔ تو ڈھیٹ آدمی ایک دفعہ عزت اپنی سائڈ پہ لگا دو۔ عزت ہمارے ایک دوست تھے، کبھی استاذوں سے ڈانٹ پڑتی نا، ہمیں ڈانٹ پڑتی، ہم تھوڑی بےزتی محسوس کرتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے ایک شاپ میں چلے جاتے تھے، ان کو ڈانٹ پڑتی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یار تم کیا پتھر کہتے؟ عزت آنے جانے والی چیز ہے۔ عزت کیا ہے؟ فیل نہیں کیا کرو۔
تو بھکاری کو تبھی تو حدیث میں اتنا منع کیا بھیک مانگنے سے، چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بھکاری کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ گوشت سے انسان کے چہرے پہ رونق آتی ہے. گوشت ختم ہو جائے تو وہ ایک ڈھانچہ ہے، تو اس نے اپنے چہرے کو مخلوق کے سامنے ذلیل کیا، اللہ اس کے چہرے سے قیامت کے دن گوشت نوچ لے گا. تو میرے بھائی، مخلوق کے سامنے بھیک مانگنا ذلت ہے، اللہ کے سامنے بھیک مانگنا عزت ہے. ہم تو ہیں ہی اللہ کے محتاج ہیں بھائی، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کس کے محتاج ہیں؟ تو ہماری دعا قبول ہو پھر بھی مانگنا ہے، قبول نہیں ہو پھر بھی مانگنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک بندہ یہ نہیں کہہ دیتا. ایک دن بندہ تھک کے کہتا ہے میں تو مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی، اس دن اللہ قبول کرنا چھوڑ دو. تو جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا قبول نہیں ہو رہی، وہ لگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ اللہ کی مرضی ہے، کیسے قبول کرتا ہے وہ. تو اس لیے بھائی ان روحانی خواتین سے خاص طور پہ کہتا ہوں، خواتین بہت پڑتی ہیں ان عاملوں کے چکر میں. مجھے نہیں پتا مونٹریال کا بڑا روحانی ڈرامے باز کون چل رہا ہے یہاں پر اس وقت مارکیٹ میں، تو ہوں گے ہر جگہ ہوتے ہیں. تو تم پہ جن ہے، تم پہ چڑیل ہے، تم پہ یوں ہے، تم پہ فلانا ہے. یہ مذہبی لوگوں کے منجانے ہی ہے. میں جاپان گیا، وہاں پہ کہا جن بھوت ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ان کے جو عبادت گاہیں ہیں نا وہاں ہوتے ہیں. لیب میں ان کے کوئی جن نہیں ہوتا، کوئی بھوت نہیں ہوتا. یونیورسٹی میں کوئی چڑیل، کوئی جن، کوئی بھوت نہیں. مندروں میں جن بھی ہوں گے، بھوت بھی ہوں گے، چڑیلیں بھی ہوں گی. جہاں بھی روحانی سینٹر کھلے ہوئے نا، مذہب اس چیز کا نام تھوڑی ہے. مذہب تو اس کا نام ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا حکم مذہب کا کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ہم نے عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی کرنی ہے. ایاک نعبد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد صرف اور صرف اور صرف تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. جتنی خواتین ہیں یہاں پہ اور مرد ہیں وہ توبہ کریں، ہم کبھی بھی زندگی میں شرک نہیں کریں گے. دیکھو بزرگوں سے محبت کا حکم ہے وہ ہماری طرح کے انسان ہے. وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، ایک آدمی کو فالج ہوا، میرے پاس آیا، کہتا میں مزار پہ جاؤں گا، سنا اس بزرگ کے پاس جاؤ تو دھڑ صحیح کر دیتے ہیں. میں نے کہا ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے بھائی، تیرا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کریں گے؟ وہ تبھی تو قبر میں گئے ہیں. تو دوسرا کام جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے نا، اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے توحید، اور دوسرا حق ہے توحید تو عقیدے کا نام ہے نا، عقیدہ. اور پریکٹیکلی جو اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے وہ ہے نماز. جہاں قرآن نے ایمان والوں کی صفات بیان کی، سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں. بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے. وہ اتنا بار بار کہہ رہا ہے نماز نماز نماز، ہم اس کو ویلیو نہیں دے رہے. اور اس کے لیے اللہ نے 5 ٹائم مؤذن سے اعلان بھی کروایا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور میں اور آپ اس دعوت کو بالکل اگنور کر رہے ہیں، کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہیں. کوئی بات نہیں، فرعون بھی بڑا خوش تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا کے کہ نہ کوئی مجھ پہ عذاب آ رہا ہے، نہ کوئی پریشانی آ رہی ہے، میری حکومت تو اسی طرح اسٹیبل ہے اور سب کچھ فٹ فاٹ. فرعون کو پتا نہیں تھا یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا. بھائی اللہ نے مؤذن کے ذمہ لگا دیا بار بار 5 ٹائم یاد دلانا ہے. گھسیٹ کے کسی کو نہیں لانا مسجد میں، گھسیٹ کے کسی کو نہیں لانا، یاد دہانی کرانی ہے. پھر میں جانوں ذرنی ومن خلقت وحیدا، جس کو میں نے پیدا کیا میں جانوں اور وہ جانے. قیامت میں اپنے سامنے کھڑا کر کے اس سے میں حساب و کتاب لوں گا. نبی نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے ہر شخص نے ایسے کھڑے ہونا ہے کہ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، کوئی تیسرا شخص ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا اللہ اور مخلوق کے درمیان. جتنی خواتین جتنے مرد یہاں بیٹھے آج سے پکا عزم کریں ہم نے کسی قیمت پہ نماز کو ضائع بولو نہیں کرنا. اور دیکھو نماز کا پتہ چلتا ہے سفر میں اور بیماری میں کہ آپ نمازی ہیں یا نہیں. بڑے آرام سے میں جہاز میں دیکھتا ہوں لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کہ نماز کو کوئی فکر کر لیں کہ جب فلائٹ ہماری کہاں ہوگی تو کس وقت قبلہ کہاں ہوگا، کوئی ٹائم کہاں ہوگا. کچھ کوئی ایپس آتی ہیں ایسی وہ ڈاؤن لوڈ کریں، نہ کوئی فکر نہیں. اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی نا اسلام میں، میدان جنگ میں اللہ کہہ دیتا چھوڑ دو. اللہ نے میدان جنگ میں حکم دیا
کہ کھڑے ہوके نہیں پڑھ سکتے, گھوڑے پہ سوار ہوके پڑھو, پیدل پڑھو. اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں دے رہا ہے, بعد میں پڑھ لیں گے نا. اللہ نے کہا نا نا نا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اللہ کی مرضی کے وقت میں پڑھنی پڑے گی, اپنی مرضی کے ٹائم پہ نہیں ہوتی. میری مرضی کا ٹائم ہے جب آفس سے فارغ ہو کر, سب کاموں سے فارغ ہو کر میں گھر پہ آؤں گا تو پھر نماز پڑھ لوں گا, یہ میری مرضی کا ٹائم ہے. اس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل ٹائم. یہ کون سا ٹائم ہے؟ اخپل ٹائم. حج بھی ہمارا اخپل ٹائم کے مطابق ہو رہا ہے. بھائی آپ کے پاس جب اتنا پیسہ آ گیا کہ حج کی درخواستیں جانا شروع تھی, اس وقت آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ تھا کہ آپ نارمل طریقے سے حج کر کے آ سکتے تھے اور گھر والوں کا بھی خرچہ پانی دے کے جا سکتے تھے, تو اس وقت آپ پہ حج فرض ہو گیا. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا, طبیعت سے میں بوڑھا ہو جاؤں گا, ریٹائر ہو جاؤں گا, کرنے دھرنے کا کوئی کام نہیں رہے گا, تو پھر کیا کروں گا میں جا کے حج. تو یہ ٹائم اللہ کا بتایا ہوا ٹائم نہیں, یہ ہمارا بولو اخپل ٹائم. اللہ کے ٹائم پہ تو بہت کم لوگ حج کر رہے ہیں. اخپل ٹائم پہ حج تو پھر بھی ہو جاتا ہے, کسی ٹائم پہ بھی کر لو, لیکن نماز تو قضا ہو جاتی ہے میرے بھائی. تو حج بھی اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ کرنا ہے, اخپل ٹائم پہ نہیں کرنا. اور نماز بھی بولو نا کیا ہو گیا بھائی, بس ختم کر رہا ہوں بیان میں, اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے, تو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے. یہ تو اللہ کے حقوق میں اللہ نے دو چیزیں بیان کی. اور مخلوق کے حقوق میں اللہ نے کیا کہا؟ جہاں اللہ نے اپنا حق بیان کیا مخلوق کے حق میں, سب سے پہلے باپ اور ماں, جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ والدین, پیرنٹس. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ غیر مسلموں کے ہاں ہیومن رائٹس ہیں, ویمن رائٹس ہیں, ان کی اپنی ایک تفصیل ہے. اللہ کہتا ہے ویمن رائٹ میں کون ہے بھائی؟ ماں. ساری دنیا کی خواتین تم سے خوش ہیں, اماں خوش نہیں ہیں, تم ویمن رائٹس پر عمل بولو نا نہیں. ابا اور اماں یہ دو رشتے ایسے ہیں, اور انہی میں دادا دادی نانا نانی بھی ہیں. آج کل ہوتے نہیں مارکیٹ میں, پہلے ہی شارٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ شادیاں اتنی دیر سے ہو رہی ہے کہ دادا کی عمر میں تو باپ بن رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں زیادہ دادا دادی کے حقوق اس لیے بیان نہیں کرتا کہ مارکیٹ سے دادا دادی کیا ہو گئے ہیں. جب دیر سے شادی کا نقصان ہے نا, جب دیر سے شادی ہوگی تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاؤ گے, کیونکہ بچہ اتنی دیر سے, پھر اس کی بھی دیر سے کر رہے ہوتے ہو. تو اس لیے یہ ایک الگ پیکیج ہے, اس پر پھر کبھی اور بیان کروں گا انشاءاللہ. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, بوڑھے آدمی, تو میں ان کے پاس کبھی کبھار جا کے بیٹھا کرتا تھا. بوڑھوں کے پاس جا کے خدا کے بندو بیٹھا کرو, اس سے تمہیں بہت ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بزرگوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے, اسے اکیلا مت چھوڑو ان کو. تو میں بیٹھا کرتا تھا کبھی کبھار. اب وہ چائے منگوا رہے ہیں, وہ گھوس کے بلاؤ ادھر چائے لے کر آؤں صاحب کے لیے. میں نے کہا یار یہ فری پھوکڑ میں پورے محلے سے مجھے چائے پلوا رہے ہیں, بدنام میں ہوں گا. سمجھ رہا ہوں, اجنبی لوگ ہیں, کبھی اس سے چائے کا وہ کہیں گے مہمان تمہارا ہے, چائے ہم سے منگوا رہے ہو, پیسے بھی نہیں دے رہے ہوتے تھے. پھر وہ ادھر دودھ پتی لے کر آ, پھر اس کو کبھی بول رہے ہیں ادھر آ جوس لے کر آ, ادھر آ گنے کا رس لے کر آ. میں نے پوچھا, میں نے کہا حضرت یہ محلے والے آپ کے اتنے فرما بردار کیوں ہیں؟ کہہ رہے ہیں محلے والے نہیں ہیں, یہ سارے میری آل اولاد ہیں. کچھ بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہوے داماد, کہہ رہے میرے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے ملا کے 80 کے لگ بھگ ہیں. ٹوٹل تعداد ان کو بھی معلوم نہیں, 80 یا 80 یہ مجھے معلوم ہے. تو کہتے ہیں میں نے شادی جلدی کی, اولاد پیدا ہوئی, اور بیٹے بیٹیاں بالغ ہوتے رہے, ان کی شادی ٹائم پہ کرتا گیا. آج اتنا بڑا خاندان ہے کہ خدمت کا نمبر نہیں آتا. آج ایک بچے سے منگوایا ہے نا, تو 1 مہینے بعد اس کا نمبر آئے گا دودھ پتی کا. یہ خوشیاں ہیں جو اسلام نے دی ہیں, تم کن چکروں میں پھنس گئے میرے بھائی. کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. پھر وہ بڑے فخر سے کہنے لگے بیٹا میں مر گیا نا, میرے پیچھے رونے والے بہت, چارپائی کو کندھا دینے والے بہت. اور جاپان میں کیا ہوتا ہے, بوڑھا آدمی رینٹ پہ بندہ بلاتا ہے گپ شپ لگانے کے لیے. میں نے جاپان میں روبوٹ کی وہ پوری شاپ دیکھی ہے, جس میں روبوٹ ایسے جاپانیوں نے ایجاد کر لیے جو آپ کی تنہائی دور کریں گے. وہ ہنسیں گے بھی, لطیفہ سناؤ گے ہنسیں گے. کیوں کیا؟ ضرورت ایجاد کی مائے.
ہماری سوسائٹی میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس سوسائٹی میں اس کی ضرورت، ان کے دماغ ہم سے زیادہ، ایجوکیشن ہم سے زیادہ، اور تہذیب ہم سے زیادہ جاپانیوں میں، پھر بھی تباہ ہو گئے۔ کیوں؟ فطرت اور نیچر سے بغاوت کی ہے۔ کس سے بغاوت کی؟ اسلام ہی تو، حسن اسلام کا یہ کہ تمہیں نیچر سکھاتا ہے، فطرت پہ لاتا ہے۔ تو خیر، اللہ نے اپنے حق کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا حق کس کا بیان کیا؟ بولو، والدین۔ آپ لوگ جن ملکوں میں رہتے ہیں یہاں سب سے زیادہ نظر انداز والدین کو کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کا لا یہ ہے کہ آپ بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں داخل کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ نے آپ کو پرمیشن دی ہوئی ہے، آپ جانے، حکومت جانے۔ میں جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ نے قرآن میں، میرا پیغام نہیں ہے بھائی، کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا تو بہت دور کی بات، ان کو بڑھاپے میں گھر میں رکھنا بھی ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں جو چڑچڑا پن آیا ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، جب انسان کمزور ہوتا ہے ایسی باتوں پہ غصہ آتا ہے جس پہ غصہ آنا نہیں چاہیے، آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے، آنا تھوڑا چاہیے، بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا تقل لہما اف، آگے سے رپلائی میں اف کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اف کو انگلش میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اوہ، نہیں ہے جہاں تک میری نالج ہے، کیا کہتے ہیں؟ اوہ، اف۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ابا؟ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا؟ آپ کا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہر وقت ٹینشن دے رہے ہو؟ آپ کو میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہا ہوں نہ۔ اللہ کہتے ہیں اف کرنے کی اجازت، جو خدا کو مانے گا نا وہ کہے گا کتنی کڑوی کسیلی باپ کی اور ماں کی ہو برداشت کرنی ہے، کیونکہ اگر میں نے برداشت نہیں کیا، خدا کی قسم یہ باپ یا ماں کی نافرمانی نہیں ہے، باپ سزا نہیں دے گا۔ بہت سے ملکوں میں کلچر ہے ماں اور باپ کی خدمت کا، اگر آپ نہ کریں تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، وہ سزا دیتے ہیں، سوسائٹی بائیکاٹ کرتی ہے۔ نہ نہ نہ، کلچر نہیں، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ سزا کون دے گا اس پہ؟ اللہ دے گا سزا۔ تو اللہ کہتے ہیں اف بھی نہیں کرنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے۔ جھڑکنا کسے کہتے ہیں؟ ہٹو، ہر وقت نصیحت کرتے ہو، کوئی ایسا جملہ زبان سے جو کسی ریسپیکٹ والے آدمی کے لیے آپ یوز، جو اپنے باس کے لیے یوز نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتا ہے میں نے یوز کیا، باس جاب سے نکال دے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ایئر ہوسٹس سے جھڑکا ہو کسی کو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ایئر ہوسٹس سے آپ نے منگوایا، چائے مل جائے گی، ہٹو، گھر میں چائے نہیں ملتی۔ کبھی دیکھا آپ نے ایئر ہوسٹس کا؟ ایئر ہوسٹس کو تو دیکھا ہوگا آپ نے، ادھر بھی گھننے نہیں ہے۔ کبھی اس کا یہ سٹائل دیکھا آپ نے؟ ہٹو۔ میرے بھائی اس کو پتا ہے ایئر ہوسٹس کو کہ میں نے ایک دفعہ بھی کسی پیسنجر کے ساتھ، مسافر کے ساتھ بدتمیزی کی تو میری جاب کو خطرہ ہے۔ تو آپ کو ایک دفعہ بھی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت، بولو، اگر کبھی ہو جائے تو قرآن نے مایوس نہیں کیا، ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔ اللہ کہتے ہیں نیک بننے کی کوشش کرو، غلطی ہو جائے تو اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرے۔ یہ اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ پرانے پاپی ہیں، بد اخلاق ہیں، بد تہذیب ہیں، ہر ایک سے اسٹائل سے بات کریں گے۔ جہاں ابا اماں کی باری آئے گی تو جوانی میں ان کو نچوڑ لیا، اب وہ کسی کام کے رہے نہیں ہیں، تو وہاں بد اخلاقی کریں گے۔ تو اس لیے اللہ نے مایوس نہیں کیا، کہا کہ اگر کبھی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ، بولو، کھلا ہوا۔ میرے بھائی یہ اسلام کا حکم ہے، یہ آپشنل نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم رشتہ کون سا ہے؟ ماں اور باپ کا رشتہ ہے۔ تو اگر آپ نے ماں اور باپ کے ساتھ برا کیا، بڑھاپے میں ان کو تنہا چھوڑا، آپ نے
نبی نے تو یہاں تک فرمایا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر اس نے واجب نہیں کیا، اس پر اللہ کی لعنت۔ بہترین آپشن تھا جنت کمانے کا، وہ اس نے ضائع کر دیا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ ڈرا تو نہیں رہا آپ کو؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ ٹینشن میں تو نہیں آ گئے یار یہ تو ہم سب کو جہنم میں ڈال کے جا رہے ہیں مفتی صاحب؟ نہیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، رکھ لو ماں باپ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کی اولاد دیکھے گی آپ اپنے ماں باپ کی اتنی کیئر کر رہے ہو تو وہ بھی کریں گے آپ کو بڑھاپے میں روبوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت۔ دیکھو محلوں میں کیا ہوتا ہے، سارے بوڑھے بےچارے اکیلے ایک تھڑے پہ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے دکھڑے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، سب گھروں کے ستائے ہوئے، سب اولاد نے پورا جوانی میں نچوڑ لیا، اب ریٹائر ہو گئے تو پیسے نہیں دے رہے، تو اب ان کی کوئی بھی گھر میں نہیں سنتا۔ نا نا نا، ابھی بھی سربراہ کون ہے؟ یہی ہے سربراہ۔ تو یہ دو تو اہم حکم ہیں اللہ رسول کے بتائے ہوئے، اور میں دو چار موٹے موٹے احکام تو قرآن سنت کے بہت ہیں، لیکن وہ احکام جن کی آج کل زیادہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان میں ایک حکم یہ ہے لا تقربوا الزنا۔ زنا کرنا تو دور کی بات، اللہ کہتے ہیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کسی عورت کی طرف جانے کا آپ کے پاس سوائے شادی کے کوئی آپشن مذہب میں الاؤڈ نہیں، بس یہ مذہب کا حکم۔ تو آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اخلاق کا ایک دائرہ کار اللہ نے بتایا ہے، اس کے اندر اندر اخلاق ہوں گے تو سبحان اللہ۔ آپ کسی انٹی سے بہت ہنس کے بات کرتے ہیں، نائس ٹو میٹ یو اور وغیرہ وغیرہ، اور دوبارہ آئیے گا، دوبارہ ملیے گا وغیرہ وغیرہ، اللہ خوش ہوگا؟ اگر وہ انٹی آپ کی کچھ لگتی نہیں ہے بولو نا، سب لوگ خوش ہوں گے ماشاءاللہ اس کے، آنٹی بھی بہت خوش ہوں گی۔ دیکھو ایک یہ ہے، ایک میرا ہسبینڈ ہے اور ایک یہ، کیسے کتنے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ آپ مسکرا کے جب بیوی سے بات کرو گے تو پھر ثواب ملے گا۔ پھر کیا ملے گا؟ صرف ثواب ہی ملے گا، باقی کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے لوگ بات نہیں کرتے، کیا خیال ہے؟ اس لیے کہتے ہیں یار تو میرے بھائی ثواب کوئی کم چیز نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کو کیا ملا؟ ثواب ہی تو ملا ہے۔ فرعون کو ثواب ہی تو نہیں ملا۔ دنیا تو مسافر خانہ ہے، ختم ہو جائے گی۔ مجھے بتاؤ یہاں جتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں 50 سال کے بعد بیٹھے ہوئے ہوں گے لیٹے ہوئے ہوں گے؟ 99% ہم سب لیٹے ہوئے ہوں گے، یہاں نہیں، زمین کے اندر، ڈھانچہ بھی نہیں ہوگا ہمارا۔ کیا 2 ٹکے کی حیثیت ہے یار اس دنیا کی؟ بھائی دنیا کمائے ضرور لیکن آخرت کو ہم نے اوپر رکھنا ہے۔ تو اس لیے بیوی سے با اخلاق رہیے، اس کے حقوق ادا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں برتن میں پانی پیتی تھی، جس جگہ سے منہ لگاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو گھما کے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے جہاں میرے ہونٹ رکھے۔ آج کل کوئی بیوی سے یہ محبت کر سکتا ہے؟ تو انٹیوں سے بات کرنا بہت آسان، مزہ بھی آتا ہے، آئیے نا۔ سالیوں سے بھی بہت اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں آج کل سامنے، بھابھی بھی ہے، نامحرم ہے بھابھی کا رشتہ، سب اچھے لگ رہے ہیں، جو لگنی چاہیے وہ بولو نہیں۔ تو ہم پابند ہیں کس کے حکم کے؟ اللہ کے۔ اسی طرح میرے بھائی عورت کو بھی اللہ نے پابند کیا کہ جس عورت کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ عورت کے لیے اللہ، عورت کے لیے تو شادی کے بعد اللہ نے شوہر کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھا دیا کہ اگر شوہر ایک بات کا حکم دے رہا ہے، باپ دوسری بات کا، تو عورت کس کی بات مانے گی شریعت میں؟ اتنا بڑا حق بنا دیا اللہ نے، تو اللہ کی خاطر اس کو ہسبینڈ مان لو۔ دل تو نہیں چاہتا کسی خاتون کا بھی، کہتے ہیں یہ ستار ہے، ستار بھائی ہی ہے، ستار ہی رہے گا، یہ جمشید ہے، جمشید نہ، یہ جمشید نہیں ہے، یہ شادی کے بعد آپ کا کیا ہے؟ ہسبینڈ۔ تو میرے بھائی اسلام بلیو کرتا ہے ریلیشن پہ۔ انڈیویجولزم جو ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے نا، ہر آدمی کی انڈیویجول لائف ہے، کوئی کسی کی لائف میں دخل نہ دے۔ عورت کہتی ہے شوہر میری لائف میں دخل نہ دے، مرد کہتا ہے میں جو مرضی کرتا رہوں باہر، میری بیگم مجھ سے نہ پوچھے۔ نہ نہ نہ، اسلام اس لائف کا قائل نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں خلق من الماء بشرا، اس نے پانی سے انسان بنایا، فجعلہ نسبا وصہرا، 2 خاندان دے دیے، ایک ددیال ننیال والا، ایک سسرال والا، 2 خاندان اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑ دیے۔ تو جب جوڑ دیے تو ان کو خوش رکھنا ہے آپ نے۔
اسلام کے علاوہ جتنی دعوتیں ہیں وہ اس میں انڈیویجولزم سکھایا جا رہا ہے. ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم آزاد ہیں. نہ بھائی, آزاد نہیں ہے, ہماری فیملی ہے, رشتے ہیں. تو ان باتوں پہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور آخری بات, بس سچی مچی کی آخری بات, اس کے بعد میں بیان ختم کروں. آپ کہیں گے یار آخری کرتے بہت کسیٹھی ہے مفتی صاحب. سچی مچی کی آخری بات, قرآن مجید نے کچھ اخلاقیات بھی بیان کی ہیں. اللہ نے اپنا حق بتایا, میری عبادت کرو. مخلوق کا حق بتایا, ان میں مخلوق میں سب سے پہلے اپنے ریلیٹو, جن میں سب سے پہلے کون ہے؟ ماں باپ. پھر مخلوق صرف ماں باپ اور رشتہ دار نہیں ہوتے نا, جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہو, جس ریاست میں آپ رہتے ہو, اس کے بھی تو کچھ حقوق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ بھی اسلام نے بیان کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ آدھے اسلام کو فالو کرتے ہیں, آدھے کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے لوگ میرا بیان سن کے, نوجوان نسل جو ہے نا, میرا بیان سنتی ہے کہ جلدی شادی کر لینی چاہیے. ابا کو جا کے تنگ کرتے ہیں, میری جلدی شادی کرو, جلدی شادی کرو. ابا کہتے ہیں کم بخت میں اپنے بچے پیدا کر کے ان کو پال رہا ہوں, بہو کو بھی میں ہی پالوں. تو میرے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب آپ نے ہمارا بیٹا بگاڑ دیا. میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں, اس نے آدھا بیان سنا ہے, آدھا نہیں سنا. آدھا بیان یہ تو سن لیا جلدی شادی کرو, یہ والا نہیں سنا کہ اپنے خرچے پہ کرو. یہ اس دن بیان میں آیا ہی نہیں تھا. مسئلہ کیا ہو گیا؟ یہ خراب ہو گیا نا مسئلہ. آدھا سنا ہے, آدھا سنا ہی نہیں آپ نے. تو جب ہم آدھے اسلام کو فالو کرتے ہیں نا, تو اسلام اور زیادہ بدنام ہوتا ہے. آپ نے آدھا اسلام فالو کیا, نمازی بن گئے, ماں باپ کا تھوڑا بہت اکرام بھی شروع کر دیا آپ نے, لیکن آپ معاہدے توڑ رہے ہیں, آپ ایگریمنٹ کی پابندیاں نہیں کر رہے. تو اس سے بدنام کون ہوگا؟ اسلام. دیکھو آخری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس دو چیزیں تھی, ایک آپ کا کیریکٹر اور ایک آپ کی عبادت غار حرا کی. آپ نے لوگوں کے سامنے عبادت پیش کی یا کیریکٹر پیش کیا؟ کہ میں بتاؤں اگر احد کے پیچھے لشکر آ رہا ہے, مان لو گے. لوگوں نے کہا آپ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے. آپ کہیں گے مان لیں گے, 40 سال ہم نے آپ کو دیکھا, آپ جھوٹ نہیں بولتے. غیر مسلم میری اور آپ کی نماز اور عبادت کو نہیں دیکھے گا, وہ ہمارے کیریکٹر کو دیکھے گا. کہ جب یہ کینیڈا آئے تھے, انہوں نے حکومت سے جو معاہدے کیے تھے اور اس معاہدوں کی بیس پہ ان کو نیشنلٹی ملی ہے. یہ وزٹنگ ویزے پہ آئے تھے اتنے دن کے لیے, اور پھر ٹھہر گئے, اسائلم لے کے بم دھماکہ شب برات کا پٹاخہ کروایا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں, اپنے گھر کے باہر شب برات کا پٹاخہ پھڑوایا اور کہہ دیا ہمارے گھر کے باہر کیا ہوا ہے, بم دھماکہ ہوا ہے. تو آپ کی کوئی حیثیت رہے گی؟ قرآن کتنی جگہ کہتا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون, ایمان والے امانتوں میں خیانت نہیں کرتے, معاہدوں کو نہیں توڑتے. ایک ہوتا ہے وعدہ, جسے کیا کہا جاتا ہے کہ پرومس. ایک ہوتا ہے معاہدہ, جسے کہا جاتا ہے ایگریمنٹ. پرومس میں اور ایگریمنٹ میں فرق ہے. پرومس یک طرفہ ہوتا ہے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل میں آپ کو چائے پلاؤں گا, یہ ایک طرفہ چیز ہے, اس کی کم ویلیو ہے. ایک ہے ایگریمنٹ, ایگریمنٹ دو طرف سے ہوتا ہے. ایگریمنٹ کتنے طرف سے ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کرو, اس کے بدلے آپ مجھے یہ سہولت دو, اس کے بدلے میں آپ کو یہ دوں گا. اب آپ نے وہاں سے سہولت لے لی, جب معاہدہ پورے کرنے کا ٹائم آیا آپ نے ڈنڈی مار دی. اب آپ کینیڈا میں رہتے ہو تو یہاں سے بہت ساری سہولتیں اٹھا رہے ہو کہ نہیں اٹھا رہے؟ بولو نا یار, کیا ہو گیا؟ صاف ہوا میں سانس لے رہے ہو کہ نہیں لے رہے؟ میں تو جب آتا ہوں نا امریکہ یا کینیڈا, 3 دن تک صرف سانس کو فوکس کرتا ہوں. میں واقعی میں مذاق نہیں کر رہا. تو یار اتنی صاف ہوا ایک دم ایسے جو ہے نا بار بار, کیونکہ کراچی میں ہمیں صاف ہوا نہیں. گرمیوں میں تو بہت ہی برا حال. باقی پاکستان اچھا ہے, پنجاب, اسلام آباد وغیرہ بہترین. کراچی کا حال بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, اتنا گندا. اللہ, لوگ کہتے ہیں دوسرے ملک میں جا کے اپنی برائیاں کر رہے ہو, اپنے حکمرانوں کو غیرت دلا رہا ہوں. 70% کراچی سے پورا ملک چلتا ہے. کراچی سے جو ارننگ ہوتی ہے نا پورے بجٹ کی 70% اس کا کچرا کنڈی بنایا ہوا ہے. تو میں تو 3 دن تک سانس لیتا رہا. یہ جو صفائی آپ کو مل رہی ہے یہاں پہ, اور آپ کو ہیلتھ کی سہولت اور وغیرہ وغیرہ, تو یہ آپ کا گورنمنٹ سے معاہدہ ہوا تھا
کہ آپ ٹیکس دیں گے اور اس ٹیکس کے بدلے میں حکومت آپ کو یہ ساری سہولتیں بولو نا دے گی. تو اگر آپ ٹیکس نہیں دے رہے اور پیڑے کھا رہے ہیں آپ, تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہو گے جی یہ بند ہو گیا مائک, ٹائمر لگا, بیٹری ختم ہو, دوسرا مائک دے دیں, بس سچی مچی کی آخری بات کا آخری حصہ چل رہا ہے. جی اچھا نہیں بس بات ختم کر رہا ہوں. ہاں ہمیں جانا بھی ہے نا آگے, ہمارا وینکوور سفر ہے, فلائٹ ہے ہماری. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو غیر مسلم اسٹیٹ ہے. میرے بھائی اللہ نے معاہدے پورے کرنے کے لیے مسلم اور غیر مسلم کی شرط نہیں. ہمارے نبی کا جو صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا وہ تہجد گزاروں سے ہوا تھا, یہ مشرکین مکہ سے ہوا تھا, مشرکین سے ہوا تھا نا. تو آپ نے وہ ایگریمنٹ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ یوسف علیہ السلام کا جو مصر کی حکومت سے ایگریمنٹ ہوا تھا وہ بھی تو غیر مسلم اسٹیٹ تھی. تو معاہدہ پورا کرنا آپ پہ لازم ہے. تو آپ جب کینیڈا میں رہتے ہیں, یہاں کے لاز کو آپ نے فالو کرنا ہے. آپ نے ٹیکس میں ڈنڈی نہیں مارنی ہے. آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ مسلمان ہمارے لیے بوجھ ہیں. یہ کمبخت, انہوں نے آپ کو مسجدوں کی آزادی دے دی, مذہبی اسکالرز کو اتنی مذہبی آزادی آپ کو دے دی. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. کتنی آزادی دے دیا. میں امیگریشن میں پتہ کیا بتاتا ہوں, جب بھی جاؤں, میں مذہبی اسکالر ہوں بھائی, اس سلسلے میں حاضر ہوں, مجھ سے پوچھتے ہیں آپ یہاں کیوں آئے ہو, میں کہتا ہوں مذہبی اسکالر ہوں, میں اسپیچز جو اسلامک اسپیچز ہیں اس کے لیے آیا. جا سکتے ہو. ہاں کوئی ان کو انویسٹیگیشن کرنی ہو وہ کر لیتے ہیں, تلاشی ولاشی لینی ہو, لیکن چھوڑ دیتے ہیں, اس بات پہ واپس نہیں کرتے. اس میں جو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نیگیٹو چیزیں نکالیں, آتا ہے یہ جو مرضی ہے, آپ کو آزادی تو مل گئی نا, نماز پڑھنے کی آزادی مل گئی. اب آپ پیڑے کھا رہے ہو یہاں بیٹھ کے, پیور آکسیجن آپ پھیپڑوں میں داخل کر رہے ہو, گٹر کا ڈھکن ہی نظر نہیں آ رہا, ڈھکن لیس گٹر تو پتہ نہیں کہاں ہے. میں تو یہاں سب سے پہلے آ کے گٹر دیکھتا ہوں کہ کہاں ہے. صفائی ستھرائی سب سہولتیں, آپ تبھی تو آئے ہو آپ یہاں پہ. کتنی بری بات ہوگی کہ آپ ساری سہولتیں لے رہے ہو اور مسلم ہو کے دیکھو یہاں آپ ایگریمنٹ توڑو گے, کینیڈین گورنمنٹ آپ کو کچھ کہے نہ کہے, اللہ آپ کو کہے گا. مسلمان معاہدوں کی پابندی کسی کے خوف سے نہیں کرتا. کس کے خوف سے کرتا ہے؟ اللہ کے خوف سے. تو ہماری زیادہ ذمہ داری ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ میرا پیغام نہیں ہے. اور بھائی جتنا آپ کو اس پر عمل کرنا ہے, میں بھی اتنا ہی ذمہ دار. اور جتنا آپ ڈرتے ہو کہ ہم سے ٹوٹ گیا کوئی اللہ کا حکم تو کیا ہوگا, اتنا ہی میں بھی ڈرتا ہوں. اس لیے میں اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو باتیں میں نے کہی اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو معاف کر دے, اور جو حق بات ہوئی اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے.